بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ AO اسلامک ٹی وی۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کے اس غازی پور علاقے پہ آ کر مولانا عمر فاروق مدنی دامت برکاتہم فیوزہم کے اس خوبصورت مدرسے کے خوبصورت واعظ محفل میں اللہ رب العزت نے بیٹھنے کی، سنانے کی، دیکھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ میرے پاس صرف مختصر شارٹ ٹائم ہے، میں اس شارٹ ٹائم کے اندر آپ کے سامنے کچھ عرض گزار کر دوں۔ یہ بڑے سب باہر کھڑے ہیں، بچے اندر بیٹھے ہیں، اور گھر میں بڑے اندر ہوتے ہیں، بچے باہر ہوتے ہیں۔ হুজুরি সম্মানার্থী সবাই বসে যান প্লিজ। আমি অনুরোধ জানাচ্ছি ছাত্র ভাইরা সবাই বসেন। ٹھیک ہے، আপনারা ছাত্র হয়ে থাকলে সবাই একটু বসেন প্লিজ। میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے اور آپ کو آخری پیغمبر عطا کیا، اس پیغمبر کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک آخری کتاب نازل فرمائی، جس کو میں اور آپ قرآن مجید کے نام سے پہچانتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کے محبوب پیغمبر کا وہ معجزہ ہے جو کل قیامت والے دن تک، جب تک دنیا میں دین باقی رہے گا، قرآن مجید واحد معجزہ ہے جو نبی کے جانے کے بعد بھی محفوظ رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمے میں لے لیا۔ ٹوٹل آسمانی 4 کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، اور چوتھی کتاب کا نام، اور آواز سے بولو، قرآن مجید ہے۔ مگر ان 3 کتاب کو، تورات کو، زبور کو، انجیل کو، رب کائنات نے کلام اللہ نہیں کہا۔ ان 3 کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے نہیں لی۔ ان 3 کتاب کے بارے میں رب کائنات نے یہ نہیں کہا لو انزلنا ھذا التوراۃ ھذا الانجیل ھذا الزبور، بلکہ صرف قرآن کے بارے میں کہہ دیا۔ رب کائنات نے اس قرآن کی طرح کسی بھی تینوں کتاب کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں کہا۔ صرف قرآن مجید واحد وہ کتاب ہے جس کو رب کائنات نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا اس قرآن مجید کو کھولو، تو جب میں اور آپ اس کو کھولتے ہیں، رب کے قرآن کی پہلی سورۃ الفاتحہ پر نظر جاتی ہے۔ وہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، ذرا اس کی فکر کیجئے۔ پہلی آیت میں رب کائنات نے اپنی تعریف بتا دی، الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ سارے جہاں کو جس نے پیدا کر دیا، تعریف اسی کے لیے ہے۔ وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، وہی تو ہے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، جو کل قیامت والے دن کا مالک ہے۔ وہ قیامت کا دن کیسے ہوگا؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، سونس اپنے پیرنٹس سے بھاگیں گا، وائف اپنے ہسبینڈ سے، ہسبینڈ اپنے وائف سے بھاگے گی۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، جس دن اللہ آئے گا، سارے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کسی انسان کو ٹاک کرنے کی پرمیشن نہیں ہوگی
بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ اس دن کا مالک ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس رب سے میرا آپ کا کیا رشتہ ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ سے ہیلپ چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد کے لیے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں رائٹ وے پر چلا دیجئے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر آپ نے انعام کر دیا، نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، صحابہ پر، عالم پر، فقہا پر، شیخ التفسیر پر، شیخ الحدیث پر اللہ نے انعام کر دیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں رونگ میں سے بچا لیجئے، ہمیں گمراہ میں سے نہ بنائیے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کے قرآن کی پہلی سورت کو جب دیکھا، الف لام میم پر نظر پڑے، اس لفظ کے معنی کسی کو نہیں معلوم۔ اس دنیا پر امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ظفر، امام سرخسی، علامہ سیوطی، شبیر احمد عثمانی، مفتی شفیع عثمانی، سارے بڑے بڑے جلیل و قدر امام، سارے مفسر آئے، مگر الف لام میم کے میننگ کسی کو نہیں معلوم۔ رب کائنات نے ساری دنیا والوں کا علم کو ختم کر دیا۔ اس کا معنی صرف رب العالمین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ کتاب کیسی ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ بک ہے جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، یہی وہ بک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ قرآن کون سے مہینے پر نازل ہوا؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رب کائنات نے اس کو رمضان کے مہینے پہ نازل کر دیا۔ کون سی رات کو نازل ہوا؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر کی رات کو نازل کر دیا۔ اس قرآن کو پڑھنا کیسے ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا ورتل القرآن ترتیلا، اس قرآن میں کیا حکم ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کا حکم بھی، زکوٰۃ کا حکم بھی قرآن دیتا ہے۔ کتب علیکم الصیام، روزے کا حکم بھی قرآن دیتا ہے۔ پھر حج کا حکم، الحج اشہر معلومات کا حکم بھی قرآن دیتا ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا چیز حلال ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، تمہارے لیے بزنس کو حلال کر دیا، تمہارے لیے سود کو حرام کر دیا۔ پردے کا حکم بھی قرآن دیتا ہے۔ رب کے قرآن سے پوچھا اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو کیا ہوتا؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے، یہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس قرآن کے لیے تو بڑی تکلیف ہوگی، یہ تو بڑی مشکل ہوگی۔ رب کے قرآن نے کہہ دیا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے، حافظوں کے لیے
آسان کر دیا۔ جب رب سے پوچھا کہ اس کی حفاظت کیسے ہوگی، رب کے قرآن نے کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ رب خود کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کرا، ہم نے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس قرآن کو جب مکہ کی سرزمین پر صحابہ کرام تلاوت کرتے، کفار مشرکین ان پر حملہ کرتے، مگر ان صحابہ کرام نے اس قرآن کو یاد کرا، نمازیں ادا کری، قرآن کی تلاوت کری، اس دین اسلام پر پہرا دیا۔ اس دین اسلام کے خاطر ان صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ اس دین اسلام کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر کر ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے، کوئی بھی ناستک اس دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس قرآن مجید پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ آج میں اور آپ مسلمان اس قرآن سے بہت دوری پر ہیں، دین اسلام سے بہت دوری پر ہیں۔ ہمیں دین اسلام کے ماحول پہ جڑنے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا آج آپ کے اس علاقے غازی پور میں بھی کتنے سارے مدرسے ہیں، الحمدللہ۔ ہاں، بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، اور جتنی کنٹری ہے، بے شمار مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں جہاں ہم جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن یہ دین اسلام اتنی آسانی سے نہیں پہنچا میرے پیارے۔ اصل بات یہ ہے کہ میرا ہر دن بہت بیزی دن ہے بھائی، اس لیے میں عصر کے بعد صرف آپ کی محبت میں آ گیا، وہ بھی کملہ کا پروگرام چھوڑ کر۔ اب پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، ابھی آگے 2-3 پروگرام اور بھی ہیں، کیسے جاؤں گا، اس لیے عصر کے بعد آپ کے پاس آ گیا حضرت محتم صاحب کی دعاؤں سے۔ مختصر بات یہ ہے کہ آج میرے اور آپ تک الحمدللہ دین اسلام بڑی آسانی سے پہنچ گیا۔ ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دین اسلام اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔ جاؤ پوچھو مکہ کی سرزمین والوں سے، جب مکہ کی سرزمین پر قرآن پڑھنا بے جرم تھا، جب مکہ کی سرزمین پر مسجد بنانا بے جرم تھا، جب مکہ کی سرزمین پر حق کلمہ بھی بلند کرنا جرم تھا، مگر ان صحابہ کرام نے سارے ظلم برداشت کر کر مسجدیں بنائی، قرآن کی تلاوت کری، نمازیں ادا کری۔ میرے پیارے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ دین اسلام پر ہم لوگ بھی پہرا دیتے رہیں گے۔ اس پر عہد کیجیے، اس پر یقین بنائیے، اور جب یہ یقین ہمارے گھروں سے نکلے گا، یہ یقین میرے اور آپ کے مائیں بہنوں کے دلوں میں بیٹھے گا، پھر اسی گھر سے حسن بصری جیسے، امام ابو حنیفہ جیسے، امام شافعی جیسے بڑے بڑے امام نکلیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ رب کے قرآن نے جو ایک خوبصورت آیت سے ہمیں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ رب العزت صاف اعلان کر رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، شش نبی ہیں، لاسٹ پروفٹ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنگلہ میں آپ لوگ کیا بولتے ہو؟ نبیر پورے؟ نبی نہیں بولتے ہو نا بنگلہ میں، نبیر پورے، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ آج کل ایک فتنہ جس کا نام ہے قادیانی، کیا نام ہے؟
سب بولو کیا نام ہے؟ مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر۔ آج کل یہ فتنہ مضبوط کیسے ہو رہا ہے؟ اپنی کمپنی سے پران، شیزان، RFL، آل ٹائم، ٹیسٹی ٹریٹ سمیت سارا۔ میں آج بھی بیمان بنگلہ دیش میں بیٹھ کر میں نے دیکھا اور کلپ بھی ریکارڈ کرایا کہ ہمارے بنگلہ دیش بیمان میں بھی قادیانی کمپنی یوز ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ لوگ